مولاي صل وسلم دائما. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، حق مہر ادا نہ کر سکتا ہو، وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے. تو لونڈی کے مالک کی اجازت سے نکاح کرے، اور وہ لونڈی یار بنانے والی نہ ہو، باہر دوستیاں لگانے والی نہ ہو، اور مستیاں کرنے والی لونڈی نہ ہو. اور اگر ایسے ہو یعنی وہ زانیہ ہو تو اس کی سزا اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں ذکر کی. تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو آزاد عورتوں نے کل اس پر بعض لوگوں کا ایک اعتراض بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ 100 کوڑے ہوں تو 50 ہو سکتے ہیں، رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا، لہٰذا رجم یہ غیر اسلامی سزا ہے، جس طرح کے غامدی صاحب وغیرہ. اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے دقت نظر درکار ہوتی ہے. یہ جو 8 سال بیچارے پڑھتے ہیں کسی وجہ سے ہی پڑھتے ہیں، اور جس نے اردو ترجمہ کر کے قرآن شریف فقط پڑھا ہو، کسی استاد کے پاس نہ بیٹھا ہو، پھر وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا المحصنات فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب. اب محصنات کا مطلب کیا ہوا؟ عورتیں، آزاد عورتیں. اور المحصنات، اب الف لام کا بھی تو کوئی مطلب ہوتا ہے. قرآن مجید میں کوئی لفظ، کوئی حرف بھی بغیر مطلب کے نہیں ہے. الف لام کی کئی قسمیں ہیں. یہاں پہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اس کا مطلب ہے آزاد کماری عورت. آزاد کماری عورت سے آدھی سزا اس کی ہے. تو آزاد کماری عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے. تو اس کی سزا ہے 100 کوڑے، اس کی بنے گی آدھی سزا یعنی 50 کوڑے اس کو پڑیں گے. لہٰذا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ رجم کی سزا ان کے لیے باطل ہے، یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 26 میں، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے. سنن کہتے ہیں طریقوں کو، سنت طریقہ. جب ہم کہتے ہیں سنت کیا ہے، مطلب ہے سرکار کا طریقہ کیا ہے. تو سنت رسول سرکار کا طریقہ، اہل سنت سرکار کے طریقے پر چلنے والے. ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں نہیں کہتے، ہم اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ اور بعض احباب اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم ہر حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہر حدیث پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، سنت پہ عمل کرنا ممکن ہے. مثال کے طور پہ سرکار نے کچھ بھی کیا ہے، یا سرکار کے سامنے کچھ ہوا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی. حضور کا قول، فعل، تقریر کا مطلب ہے آپ کے سامنے کچھ ہوا، آپ خاموش رہے، یہ بھی سنت ہے اور حدیث ہے. اب سنت سرکار کا جو طریقہ مبارکہ ہے. حدیث کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چھوٹی بچی لائی گئی، آپ نے اس کو اٹھایا، وہ ماں کا دودھ پیتی تھی، اس نے پیشاب کر دیا، آپ نے فرمایا کپڑا دھو دو. ایک مرتبہ ایک چھوٹا بچہ لایا گیا، وہ صرف ماں کا دودھ پیتا تھا، اس نے بھی پیشاب کر دیا، آپ نے فرمایا چھینٹے مار دو. دونوں حدیثیں ہو گئیں، دونوں حدیثیں ہو گئی. مگر سنت یہ نہیں ہے. سنت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا پیشاب سے مطلق بچا کرو. تو اب یہ جو حدیث ہے یہ حضور کا طریقہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. اگر کوئی کہے جی میں اہل حدیث ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس حدیث پہ بھی عمل کرنا ہوگا، اس حدیث پہ بھی عمل کرنا ہوگا، اور پھر یہ تماشا بن جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ مبارکہ ہے وہ سنت کہلاتا ہے. اور ہم اہل سنت اپنے آپ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم سنت رسول کی پیروی کرنے والے. ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب مبارک فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں تمہیں کوئی حدیث بیان کرے تو جھٹلا دو. حضور نے ایسا نہیں کیا. اب ہوا اس طرح ہے تو حضرت عائشہ نے کیوں کہا تم جھٹلا دو؟ اس لیے کہ کوئی حضور کی سنت نہ سمجھ لے. یہ جواز کے لیے آپ نے ایسا کیا کہ اگر کسی کے گھٹنوں میں پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ بیٹھ نہ سکتا ہو، بامر مجبوری اگر کھڑے ہو کے وہ بول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ادروائز اس کو اجازت نہیں ہے.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے؟ بیٹھ کے پیشاب فرمانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پانی پیا ہے۔ ایک مبلغ دوران خطاب لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پینے لگے۔ اب لوگ سارے حیران ہیں کہ بھئی یہ کھڑے ہو کے پانی تناول فرما رہے ہیں۔ بعد میں کہنے لگے آپ حیران ہوں گے، لیکن سرکار کا یہ طریقہ ہے، حضور کی حدیث میں نے پڑھی، آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا۔ بھی آپ نے حدیث تو پڑھ لی، حضور کا طریقہ نہیں پڑھا۔ ایک دفعہ سرکار نے کر لیا، آپ نے حضور کا طریقہ سمجھ لیا، آپ نے حضور کی سنت جان لی۔ ہم اہل سنت لوگ ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ تو سنت سرکار کا جو متواتر عمل مبارک، کسی ایک بات کو لے کر کے، مثال کے طور پہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کے ہمارے سامنے ہی نفلوں کی نیت شروع کر لی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کا انتظار کریں، یہ حضرت صاحب کب نماز ختم کریں، کب خطبہ ہم شروع کریں۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک روایت پڑھ لی، اس روایت پر اس نے عمل شروع کر دیا۔ اب ہم اس کو کہیں گے موٹا دماغ ہے، وہ بندہ کہے گا دیکھیں جی میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے، یہ مجھے روک رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب ارشاد فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو کیا لوگ آپ کے سامنے نمازیں شروع کر دیتے تھے؟ کسی ایک آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پیچھے حکمتیں تھیں، حضور کا یہ طریقہ مبارکہ نہیں تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے ساری؟ تو سنت کی جمع ہے سنن۔ تو فرمایا اللہ چاہتا ہے اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں بتا دے۔ یہدیکم سنن الذین من قبلکم، جو پہلوں کا طریقہ تھا وہ تمہیں بتا دے۔ ویتوب علیکم، اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع کرے۔ جب توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تواب ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، واپس آنا، رجوع کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو میں بھی توبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اس کی طرف آ جاتا ہوں، وہ میری طرف آتا ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ 18واں سپارہ نکالیے، 18واں سپارہ پہلی آیت سے ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ فرمایا گیا نا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کی تفسیر خود ہی بیان فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ خاشعون نماز پڑھتے ہیں تو انہیں خبر ہوتی ہے ہم کیا پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ نماز میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، ذہن میرا کسی اور جگہ پر ہے۔ مطلب یہ ہے خشوع و خضوع نماز میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندے کو معلوم ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں، اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ سورۃ المؤمنون ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی فرصت ملے، سہولت ملے گھر میں، اس کا پہلا رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان، مومن ہوتا کون ہے؟ کہتے ہیں یہ ایمان والا، تو ایمان والا دراصل ہے کون؟ دیکھیے تحقیق فلاح کو پہنچے مومن، پہلی صفت وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، 4 دوست بیٹھے ہیں، لغویات ہو رہی ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں، بیہودہ بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اچھا، بعض لوگ تو اس پہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مواظبت کرتے ہیں، جہاں لغو بات ہو رہی ہو، لغو کلام ہو رہا ہو، لغو کھیل کھیلا جا رہا ہو، وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ دین اسلام میں کھیل کھیلنا ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ بندہ ہر وہ کھیل کھیل سکتا ہے جس کا اس کو فائدہ ہو، لیکن ہر وہ گیم کھیلنا جس کا اس کو فائدہ نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ موبائل میں گیمیں کھیلنا، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہی آپ عملی طور پہ کھیلیں، آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں، اسلام کو بڑا پسند ہے۔ گھڑ سواری شروع کر دیں، اسلام کو بڑی پسند ہے۔ لیکن اگر موبائل پہ گھڑ سواری شروع کر دیں، اس کا چونکہ فائدہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کرکٹ یہ حرام ہے، کرکٹ بھی جائز ہے، آپ کی ورزش ہوتی ہے، اس میں حرمت والی بات کوئی نہیں ہے۔
تو ہر وہ کھیل جو شرعی حدود میں رہ کر کیا جائے وہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، غالباً عید کا روز تھا، فرمایا یہ مسجد شریف میں کچھ حبشی نیزہ بازی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، تم نے دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا میں آگے کھڑا ہوتا ہوں تو دیکھ لے۔ تو وہ اسے دیکھنے لگیں تو حضور نے تھوڑی دیر کے بعد کہا بس نہیں یا رسول اللہ، اور پھر کہا بس نہیں یا رسول اللہ، اور کچھ وقت گزرا، حضور نے کہا عائشہ ایک بات تو بتا۔ جی یا رسول اللہ، اس دن میں تجھے کہہ رہا تھا کھیل دیکھنا ہے، تو نے کہا جی یا رسول اللہ، تیرا دل نہیں کرتا تھا، تیرا دل نہیں کر رہا تھا، تو کیوں کہہ رہی تھی بار بار میں نے دیکھنا ہے؟ کہ یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے تھے، میں آپ کے ساتھ لگی کھڑی تھی، میں نے کہا یہ موقع غنیمت جان لو کہ آپ کے ساتھ میرا جسم مس ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا رتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے، حضرت عائشہ جیت گئیں، پہلی مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ جیت گئیں۔ پھر کہتی میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا، دوسری مرتبہ دوڑ لگائی، سرکار جیت گئے، فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ ماحول ظاہر ہے بے پردہ تو نہیں ہوں گے، باپردہ انداز ہوگا، تو ہر وہ کھیل جو شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں یہ خاتون گاڑی چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی، آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا یہ خاتون اونٹ سواری کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، یہ گھوڑے چلا سکتی ہے کہ نہیں چلا سکتی۔ اوائل اسلام میں خواتین یہ اونٹوں کی سواری نہیں کرتی تھی، یہ گھوڑوں کی سواری نہیں کرتی تھی۔ افغانستان میں نے خود دیکھا ہے کہ انہوں نے برقعے پہن رکھے ہیں، باپردہ انداز میں وہ گدھوں کی سواری کر رہی ہیں، خچروں کی سواری کر رہی ہیں۔ یعنی گدھے کی سواری آپ کو قبول ہے، خچر کی سواری قبول ہے، گاڑی پہ وہ بیٹھی ہے اور اس کی سیفٹی ہے، وہ شیشے چڑھا کے وہ سفر کر رہی ہے، تو آپ کو منظور نہیں ہے؟ یہ کیا طریقہ ہوا؟ تو دین اسلام میں وہ شدت نہیں ہے جو ہم نے بعض علاقوں سے ثقافتاً مستعار لے رکھی ہیں، دین اسلام میں ایسا کوئی نہیں۔ اچھا جی، تو لغو چیزوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم حضرت صاحب کے پاس بیٹھے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، فون آیا، ایک صاحب تھے ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے کتنے بیٹھے ہو؟ میں کہا جی بابا جی کو بیٹھا۔ کی کر رہے ہیں؟ میں کہا جی دوسری پڑھ رہے ہیں۔ تسی کر رہے ہو؟ میں کہا میں انہاں ول ویکھ رہا۔ اچھا میری نا گل کرا دیو۔ میں کہا بابا جی حافظ اختر صاحب دا انگلینڈ تو فون ہے تے وہ گل کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا میرے کان نہ لا دیو، کان نہ لے۔ فرمایا السلام علیکم، مینوں اچھا سندا ہے تے میرے کو صحیح طرح بول نہیں ہوندا، ساتھ اتنا کہہ کے مجھے پکڑا دیا۔ اچھا چند لمحے گزرے ہوں گے، ایک اور فون آ گیا، یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں ہمارے ادارے سے، انہوں نے ایک ادارہ بنایا برمنگھم میں، وہ کہنے لگے جی کتنے ہو؟ میں کہا جی حضرت صاحب کو بیٹھا۔ اچھا میری ذرا گل تے کرا دیو۔ میں کہا جی حافظ عبد الغفور صاحب دا فون ہے تے وہ کہہ رہے کہ آواز سننی۔ تو بڑا غصہ کیا، جلال کیا، بند کر دے موبائل۔ میں بند کر کے جیب میں ڈال دیا۔ کہتے قرآن پاک لے کے آؤ۔ میں قرآن پاک لے آیا۔ کہتے سورۃ المؤمنون کھولو۔ کس سپارے میں؟ کہا جی 18ویں سپارے میں۔ تو میں نے کھولی، کہتے پڑھنا شروع کرو۔ میں نے یہ آیتیں پڑھی، جب یہ تیسری آیت پڑھی نا، فرمایا بس یہاں تک ہی پڑھنا تھا۔ اس وقت مجھے کوئی سمجھ نہیں لگی کہ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن جب اس کے میں نے تفسیر دیکھی، اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب وہ بیہودہ بات نہیں تھی، وہ حضرت صاحب سمجھتے تھے یہ لغو چیز ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، دعا دور و نزدیک سے یکساں اثر کرتی ہے، تو میں اگر ان چیزوں میں مشغول ہو گیا تو میرے کام جو رہ جائیں گے۔ فرمایا یہ مومنوں کی شان۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے دائیں ہاتھ میں ہیں، یعنی ان کی ملکیت میں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ شرم گاہ دو جگہوں پر اللہ نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اپنی بیویاں اور اس وقت لونڈیاں ہوا کرتی تھی۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے،
ان دو کے علاوہ کہیں اور ان کو استعمال کرے فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وہی حد سے بڑھنے والے. یہ دیکھیں پیچھے کیا فرمایا فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو ان پر کوئی ملامت نہیں. اب واپس سبق کی طرف آئیے. فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا اور وہ جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں، شہوات کے پیچھے پڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف فرمائے. وخلق الانسان ضعیفا اور آدمی کمزور پیدا کیا گیا. ایک تفسیر کے مطابق آدمی عورت کے معاملے میں کمزور پیدا کیا گیا. بڑے سے بڑا صوفی بھی آ جائے عورت کی چالوں میں پھنستے اس کو دیر نہیں لگتی. اب دیکھیں نا کوئی بات ہے تو اللہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ یہ شہوات سے بچو، عورتوں سے بچ کے رہو، اور عورتوں سے اللہ فرما رہا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرو. کوئی خاص بات ہے تو بار بار اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا. بڑے بڑے لوگ اس چنگل میں پھنس جاتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ ہو جائے. اگر تم پارٹنرشپ پہ کام کر رہے ہو فبہا ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ. ولا تقتلوا انفسکم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. آپس میں قتل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے جب بندہ الٹی راہ پہ چلے گا تو اپنا آپ وہ قتل کرنے کے ہی مترادف ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ اللہ کو آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانت ہے. گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں گناہ کبیرہ، ایک ہوتے ہیں گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ، کبیرہ کہتے ہیں بڑا، اور صغیرہ چھوٹے گناہ. چھوٹے گناہ عام طور پہ کسی کے حوالے سے کوئی خیال دل میں آ گیا یا کوئی ہلکی پھلکی لغزش ہو گئی، یہ ہو گیا صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ نے بیان کی ہوتی. شرابی کی سزا اللہ نے بیان کی، زانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. تو جن کی سزائیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں یہ کبیرہ ہے. کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور صغیرہ گناہ بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. جس طرح ایک دفعہ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ 10 گناہ بھی مٹا دیتا ہے، 10 درجے بھی بلند کرتا ہے، 10 رحمتیں بھی عطا کرتا. تو یہ کون سے گناہ مٹتے ہیں؟ صغیرہ گناہ مٹتے ہیں، کبیرہ نہیں مٹتے. فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، ایسے گناہ جن کی تمہیں ممانت ہے، نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے. کبیرہ سے بچتے رہو. ہم نے ذکر کیا تھا اگر 2 چیزیں آپ کے سامنے ہوں اور آپ کو کہا جائے اس میں سے ایک چوز کر لو، وہ کیا ہے؟ یا تو 100 رکعت نماز نفل پڑھ لو یا ایک گناہ کر لو، تو آپ کس چیز کو چوز کریں؟ میں نے گناہ نہیں کرنا، گناہ چھوڑ دیں. اچھا یہ میں نے نفل بھی نہیں پڑھنے، نفل بھی نہیں پڑھنی، تو آپ گناہ کو چھوڑ دیں. یہ زیادہ باعث اجر ہے چاہے جائے کہ آپ 100 رکعت نماز نفل پڑھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیں. تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا. نیکیاں نہیں ہوتی بھی ہم سے، مولا 5 نمازاں فرض کیتیاں نے تے اسی 5 ہی پڑھ لیں گے، مولا سانو معاف کر بھائی اتنا کافی. لیکن گناہوں سے بچتے رہو. اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہارے صغیرہ بھی مٹاتے جائیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی عطا فرمائی. جنگوں میں مرد جاتے تھے، باہر کے کام مرد کرتے ہیں، مردوں کا حصہ خواتین سے دگنا ہے. تو خواتین نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، ساری فضیلت تو مردوں کے پاس ہے. ارشاد ہوا
اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی عطا فرمائی۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے۔ مرد جو نیکیاں کریں گے ان کو جزا ملے گی، عورتیں جو نیکیاں کریں گی ان کو جزا ملے گی۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں جس حالت میں رکھا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کی حالت سے بہتر ہو۔ ہاں، اللہ سے فضل تلاش کرو، حسد نہ کرو۔ بزرگوں نے فرمایا جس کے پاس مال دیکھو حسد نہ کرو۔ ہاں، رشک کر سکتے ہو، جس کو غبطہ کہتے ہیں۔ رشک کیا ہے؟ مولا اس کو دیا اور دے، اور مولا اپنی جناب سے مجھے بھی عطا فرما۔ حسد کے بارے سرکار نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تاکل النار الحطب، جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد کرنے کی ممانعت۔ دیکھیے دنیا میں آپ جس کسی کو دیکھیں گے اس سے برتر کوئی اور موجود ہوگا، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا اتنا احسان کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا، کسے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا کرتا ہے، یہ اس کا فضل عظیم ہے، اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، اے مولا مخلوق میں سے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیشہ اپنا ہی محتاج رکھنا۔ بندہ کسی سے مانگتا ہے نا تو ساری زندگی پھر سر نہیں اٹھا سکتا، وہ بندہ اس کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے نا تو پھر وہ فخر سے چلتا ہے کہ مجھے میرے پروردگار نے نوازا ہے۔ فرمایا واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، بعض لوگوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے تھے، یا کسی کو بڑا دوست بنا لیا تو ان کے حصے بھی اپنے تئیں مقرر کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي، ہم نے حصے مقرر کر دیے، اب اپنی طرف سے تم حصص مقرر نہیں کر سکتے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور رشتہ دار۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، ہاں البتہ وہ جن سے تمہارا حلف بن چکا ہے، جن سے تم نے عقد کر لیا ہے کہ بھئی ہمارا لین دین ہوگا، میں تمہیں اتنا دے دوں گا وغیرہ، فآتوہم نصیبہم، تو ان کا حصہ ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ کس بات میں افسر ہیں؟ کہ مرد کماتا ہے، صرف اس چیز میں مرد افسر ہے، اس کے علاوہ یہ صرف کہنے کی باتیں۔ افسر وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج ہیں، 11 سرکار کی بیویاں ہیں۔ 2 گروپس بنے ہوئے تھے، ایک کی ہیڈ تھی حضرت عائشہ اور ایک کی ہیڈ تھی حضرت زینب۔ معاملات اس طرح چلتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں زینب کھانا بڑا اچھا بناتی تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ مرد کے دل تک جانا ہے تو معدے کے ذریعے جانا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دفعہ سرکار میرے گھر تشریف لائے تو سیدہ زینب نے اپنی لونڈی کے ہاتھ کھانا بھجوایا، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہ پیالہ پکڑ کے توڑ دیا۔ حضور تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نیچے سے پیالہ جو کرچی تھا اٹھایا اور کہا گھر جا کے ذکر نہ کرنا، تیری اماں عائشہ کو غصہ آ گیا تھا۔ سیدہ کہتی ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی کہ حضور کیا کہیں گے، گھر آیا ایک بندہ ہے، اس کے سامنے کیا حرکت کی ہے۔ کہا کہ میں نے اپنا پیالہ، نیا پیالہ نکالا جو میں نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی تھی، جلدی سے کھانا بنایا اور باندی کو دیا اور کہا زینب کا شکریہ ادا کر۔ ایک مرتبہ تمام ازواج نے ایکا کر لیا، ہم سرکار سے کہیں گے ہمارا خرچہ بڑھاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ خاموش ہو گئے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو مرد عورتوں پر قوام کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا، مرد کماتا ہے، مرد افسر ہے، اس بنا پر کہ وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اللہ نے اس کو قوام کہا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ
اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، حق مہر دے کے لے کے آئے ہیں اور ان پہ خرچہ کرتے ہیں، ان کو ماہانہ اخراجات دیتے ہیں، ان کو گھر میں عزت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس لیے مرد قوام ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اسی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے، فرمایا فالصالحات، تو نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں قانتات جو ادب کرنے والی ہیں، مرد کی بے ادبی نہیں کرتی، گستاخی نہیں کرتی، حافظات حفاظت کرتی ہیں، للغیب خامند کی غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ کس چیز کی حفاظت کرتی ہیں؟ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کی عزت کس طرح ہے؟ بدخوئیاں نہیں کرتی، سہیلی کے سامنے اپنے خامند کی برائی شروع کر دی، اب اس نے 4 لفظ اس کو کہنے ہیں تو اس نے سمجھنا ہے کہ یہ میرے ساتھ دے رہی ہے، حالانکہ وہ اگر اپنے خامند کی بدخوئی کرے گی، اپنے خامند کو ہلکا ثابت کرے گی، تو وہ جو سامنے سن رہی ہے وہ اس کو ہلکا جاننا شروع کر دے۔ خامند کی عزت ہے تو اس کی عزت ہے، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ خامند جگہ جگہ اپنی خاتون کی برائیاں کرنا شروع کر دے، کہ اپنی ہی عزت ہے اور اپنی عزت کو بندہ خود ہی پامال کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نیک بخت عورتیں ادب والی ہوتی ہیں، خامند کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، ناشزہ کہتے ہیں نافرمان عورت، اور جس عورت سے نافرمانی کا اندیشہ ہو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ طلاق دے دی جائے؟ نہیں، فرمایا اس کا طریقہ کار ہے، فَعِذُوهُنَّ، پہلا درجہ اس کو واعظ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کے سامنے بیٹھو، ڈسکس کرو اس سے کہ بھئی یہ ماجرا ہو گیا ہے گھر میں، تو تم منہ پھیلائے اس طرف ہو، میں اس طرف ہوں، بچے کیا سوچ رہے ہیں، خاندان والے دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، آؤ اس کو حل کرتے ہیں۔ تو واعظ، فَعِذُوهُنَّ، یہ پہلا درجہ ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ، اور اگر وہ نہ مانے، واؤ پہلا درجہ ہو گیا، فَعِذُوهُنَّ، کوئی مسئلہ ہوا فوراً بیٹھ جاؤ، فا تعقیب کے لیے، بیٹھو، گفتگو کرو، کوئی تیسرا بندہ آگے بات نہیں کرے گا، اور اگر تم سمجھو کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا اللہ تعالیٰ آگے ذکر فرمائے گا۔ اگر تمہیں عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ، نہ مانے ان کو علیحدہ کر دو، فِي الْمَضَاجِعِ، ان سے کہو کہ میں نے آئندہ تمہارے ساتھ نہیں سونا، بستر جدا کر دو۔ تو اگر سمجھ بوجھ والی ہوئی تو وہ اسی سے سمجھ جائے گی کہ بھئی اب یہ میرے ساتھ سو نہیں رہا، اس کا مطلب ہے مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ اب یہ ناشزہ کوئی چھوٹی موٹی نافرمانی نہیں کہ اس سے کہا روٹی بنا دو، اس نے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ناشزہ کا مطلب ہے کہ مرد سمجھنے لگا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہ رہی ہے، میرا گھر برباد ہو رہا ہے، یہاں پہ ناشزہ سے یہ مراد ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا درجہ یہ ہے، فرمایا اگر وہ نہ مانے تو اس کو مارو۔ اب مارنا کس طرح ہے؟ یہ نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کی تفسیر بیان فرمائی مسواک لے کے، فرمایا یہ مسواک ہے، اس کے ساتھ مارو، یعنی اس کو یہ احساس ہو کہ میں بہت غلط کام کر رہی ہوں کہ اس نے آج مجھ پہ یہ مسواک اٹھا لی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مارنا شروع کر دو، دانت توڑ دو اور اس کو زخمی کر دو، پولیس بلا لو، یہ طریقہ نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا، اچھا قرآن مجید میرا ایک سننے والا تھا، ایک لسنر تھا، مجھے وہ کہنے لگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں گا؟ میں نے کہا اللہ کے گھر سے امید تو بڑی ہے۔ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا، مجھے تو یہ جتنے بھی ریلیجن ہیں سارے مین میڈ لگتے ہیں، بندوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے۔ میرے یہ سوال ہے، اس کو میں اپنے تئیں جواب دیتا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے اس کو ایک مرتبہ قرآن مجید تحفہ دیا، میں نے کہا اس کو پڑھنا، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں اس کتاب کو پڑھوں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا یہ کتاب کہتی ہے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دیتی، تم پڑھو تو صحیح نا۔
اچھا خیر اس نے پڑھی اور 3-4 مہینے کے بعد پھر اس نے مجھے میسج چھوڑا، کہتا ہے میں نے تقریباً 4-5 چیپٹر پڑھے ہیں، اس میں فرمایا گیا ہے کہ تم ان عورتوں کو مار سکتے ہو، تو میں ایک ایسا ریلیجن قبول کروں جو کہے تم عورتوں کو مارو؟ اب وہاں عورتوں کو مارنا ایک بہت بڑا پاپ ہے، ان کو اب ہاتھ نہیں لگا، اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتے، بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے اس کو پھر تفصیل بتائی، میں نے کہا اگر آپ کے ہاں آپ کے خاندان میں کوئی خاتون وہ باہر کہیں افیئر چلانا شروع کر دے تم کیا کرو گے؟ کہتا ہے ہم تو برداشت نہیں کریں گے، ہم تو برداشت نہیں کریں۔ اچھا گوروں کی بھی قسمیں ہیں، ہم جن سے عام طور پہ ملتے ہیں وہ ذرا 3rd کلاس قسم کے ہوتے ہیں، بعض بڑے اعلیٰ درجے کے بھی ہوتے ہیں، خاندانی بھی ہوتے ہیں۔ کہتا جی ہم تو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون باہر افیئر چلانا شروع کر دے، نافرمانی شروع کر دے، اس کے ساتھ کیا رویہ روا رکھنا ہے، پہلے سمجھاؤ۔ نہ مانے بستر جدا کر دو، نہ مانے تو اس طرح ہلکی مار مارو جس طرح کے مسواک سے مارا جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی استاد کی دوستوں ضرور پڑتی، اس طرح دین سمجھنے کے لیے، بخاری شریف پڑھنے کے لیے، مسلم شریف پڑھنے کے لیے، اصول حدیث وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ یہ اس لیے میں نے وضاحت کی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ کا قرآن تو کہتا ہے ان کو مارو، عورتیں فٹ سے کہتی ہیں کہ بھئی یہ کون سا دین آ گیا جو کہتا ہے جی عورتوں کو مار سکتے ہیں۔ یہ ایک حل بتایا گیا ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت شروع کر دیں، تمہارے حکم میں آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ نکالو۔ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کو مار پیٹ کرتے ہیں، بھی آٹا گوندی تھی ہلدی کیوں ہے، ذرا سی بات پہ نقص نکالتے ہیں اور اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بلند ہے، کبیرہ بڑا ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں ان اللہ کان علیٰ، نعوذ باللہ۔ شیعوں میں ایک فرقہ نصیری، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن میں بے شک اللہ علی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب جبریل اپنی داڑھی سے جناب زہرا کے در پہ جھاڑو دیتے ہیں، اور ان سے کہا جائے اللہ کے بندے کیا کفریات بکرے ہو، تو کہتے ہیں جی آپ اہل بیت کے گستاخ ہو گئے، آپ اہل بیت کی آڑ میں دین کا تیا پانچا کرنا شروع کر دیں، اور ہم آپ کو بتائیں سمجھائیں کہ حضور والا یہ دین نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں ہیں، اور لفظوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ علیہ کا مطلب ہے بلندی، اور اس سے مراد جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو لے رہے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ بلند ہے، بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تم کو میاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہو، یہ آیت بڑی اہم ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار کیا صرف طلاق ہے؟ بعض گھرانے اپنی بیٹیوں کو یہ کہہ کے روانہ کرتے ہیں کہ بھئی اس گھر سے تمہاری اب لاش ہی آئے، اور بعض سیانے بیوی کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رخصت کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کا گھر ہے وہ بھی آپ کا گھر ہے، اس گھر میں آنا تو جھگڑا لے کے نہ آنا، خوشی سے آنا، جھگڑا ہوا تو وہیں پہ رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ اٹھ کے آ جاتی ہے، جھگڑا مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کو طلاق دو تو عدت کہاں گزارے؟ شوہر کے گھر میں، سامنے رہے گی تو دل پسیج جائے گا، بات چیت ہوگی، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پہ فرمایا اگر مسئلہ بڑھ جائے اور حل نہ ہو، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، آپس میں بیٹھے بھی ہو، مسئلہ حل نہیں ہوا، جھگڑا بڑھ گیا ہے، اللہ کہتا ہے فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو، ایک سیانہ بندہ مرد والوں کی طرف سے آئے اور ایک پنچ عورت والوں کی طرف سے آئے، یہ دونوں سیانے بابے بیٹھ جائیں، سیانے بندے بیٹھ جائیں جن کے پاس گھر سنبھالنے کے ہنر موجود ہیں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کون؟ یہ جو پانچ آئے بیٹھے،
یہ جو حکم آئے بیٹھے، یہ جو منصف آئے بیٹھے، یہ جو جھگڑا حل کروانا چاہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے چاہا تو ہم حل کر دیں گے، ہم دلوں میں موافقت پیدا کر دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ مقام افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے خاندانوں سے ان بڑوں کو نکال دیا۔ یہ جو صلح صفائی کروانے والے ہوتے تھے، یہ جو خاندانوں کو جوڑنے والے ہوتے تھے، بچوں کے سامنے ہم ان کی بدخوئیاں کرتے ہیں۔ وہ بابے نو تو پتہ ہی کوئی شاید کسے شاید ہے، یہ بابے ہی تھے جنہوں نے سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ یہ بیویاں یہ نانیاں دادیاں ہی ہوا کرتی تھیں جو کئی کنبے پالا کرتی تھی۔ تو ایک نہ ایک اپنا سربراہ ضرور بنا لینا چاہیے، اپنے بچوں کو اس کا خوف دلانا چاہیے۔ بڑے ابو جی نے آ جانا ہے، آپ کے دادا ابو نے آنا ہے، اور انہوں نے ایسے کہنا ہے، اور اس کا ادب اس طرح کیجئے جس طرح آپ اپنے والد کا ادب کرتے۔ تو کئی مسائل خاندان میں ہو جاتے ہیں، تو ایسے معاملے میں ان کو آگے کیجیے کہ وہ معاملہ حل کروائیں۔ فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا ہے، خبیرہ خبردار ہے۔ سوال پیدا ہوا علیمہ کا مطلب بھی وہی ہے، خبیرہ کا مطلب بھی وہی ہے، تو دونوں کو الگ الگ ذکر کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ علیمہ کہتے ہیں اللہ ظاہراً جو کر رہے اس کو بھی جانتا ہے، خبیرہ کا مطلب ہے جو اندر کھاتے چل رہا ہے، جو تمہارے دل کی باتیں مولا اس کو بھی جانتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ بندگی صرف اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، پھر ذکر کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ آتے ہمارے حضرت جی کے پاس، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، پڑھائی کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تو آپ کہتے کہ حل میں بتا دیتا ہوں، کر تم لینا، معاملات بہتر نہ ہوئے تو مجھے پکڑ لینا۔ وہ کہتے جی بتاؤ، تو آپ کہا کرتے تھے والدین کے پاؤں دبا کے چوم کے سویا کرو، اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کر کے دیکھ لو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ بار بار اللہ کہہ رہا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی نا تو کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اسی موقع پر سرکار نے فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی، موت آ رہی ہے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہنے لگیں اے پیارے محبوبہ، آپ کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے۔ یعنی یہ اس زمانے میں بھی مشہور تھا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا، اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا۔ مشکل ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھا جائے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربا، اور پاس کے ہمسائے، ہمسایوں کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور کے ہمسائے، والصاحب بالجنب، اور کروٹ کے ساتھی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ کروٹ کا ساتھی کون ہے؟ نماز پڑھیں ہیں دائیں بائیں ہمارے کروٹ کے ساتھی بیٹھے، کلاس لگی ہے آپ کے دائیں بائیں جو ہیں آپ کے کروٹ کے ساتھی، سفر ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ذرا سا کسی کو اس طرح سر لگ جائے تو وہ اس طرح کو نہیں مارتا ہے، سیدھا ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ یہ وقتی سا تمہارا ایک ساتھ ہے، اس کو یادگار بناؤ۔ ان کے ساتھ بھی برا سلوک کرنے کی اللہ رب العزت نے ممانعت فرمائی۔ وابن السبیل، اور راہگیر، راہ چلتا مسافر ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ یہاں پہ ایک علاقہ ہے سارے جانتے ہیں، وہاں اگر کوئی مسافر جائے نا اور پوچھے رستہ تو وہ غلط بتا دیتے ہیں۔
غلط بتاتے اور پھر اس کو فخر سمجھتے ہیں. اللہ کہتا مسافروں کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلو، کھلواڑ نہ کرو، اچھا سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور اپنی باندی سے، اپنے غلام سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو وصیتیں فرمائی نا، جو ارشادات فرمائے، اس میں سے ایک کیا تھا؟ نماز. دوسرا کیا تھا؟ جو تمہارے انڈر ہیں، تمہارے غلام، تمہاری باندیاں، تمہارے نوکر، تمہاری نوکرانیاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آئے نا، تو حضور علیہ السلام کے پاس دور پڑے کی کوئی رشتہ دار آئی، اس کا نام تھا ام سلیم. ہم اس کو سلیم پڑھتے ہیں، لفظ سلیم. جناب ام سلیم آئی، یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گھر کے کام کاج بھی تو کوئی کرے گا نا؟ حضور نے کہا ہاں. یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت کرے. حضور نے کہا بڑا اچھا. تو حضرت انس ان کے بیٹے تھے، وہ اپنے صاحبزادے حضرت انس کو سرکار کی بارگاہ میں چھوڑ گئے. تو حضرت انس کہتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کبھی کام ہو جاتے تھے کبھی نہیں ہوتے تھے، لیکن سرکار نے کبھی مجھے یہ تک نہیں کہا کہ یہ تو کی کیتا ہے. یہ سرکار کی شان. سرکار کی جہاں ہم بہت ساری سنتیں یاد کر لیتے ہیں، یہ بھی سرکار ہی کی سنت ہے کہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کو مہلت دی جائے، ان کو موقع دیا جائے، اور اللہ سے ڈرا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے انڈر نہیں کیا، ان کو میرے انڈر کیا. ورنہ او جبار قہار صداوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا، یہ تو اس کی ذات والا صفات ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، مختالن کوئی اترانے والا، فخورا بڑائی مارنے والا. مختالن کہتے ہیں دینے سے پہلے جو اترائے. اس کے پاس گئے کہ دو بھائی کوئی چیز دے دو، کوئی چندہ دے دو، کوئی یہ کوئی وہ. اب اس نے بڑائی کرنا شروع کر دی، آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کی. گھومنے والی چیئر پہ بیٹھا ہے، آپ سامنے، اس نے اس طرح منہ کر لیا، ہاں جی دوسرے سے تسی کتنا آئے ہو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انسان آیا بیٹھا ہے، اس کی کوئی قدر، اس کی کوئی توقیر نہیں دینا، اچھے طریقے سے آپ بات کر لیں. دوسرا فخورا، فخورا کہتے ہیں دے کے اترانے والا. تو میں تے اتنے پیسے دیتے نے، اس شادی پہ میرے اتنے لگے ہیں، غریب بانجی ہے، غریب بھتیجی ہے، اس کی شادی میں کچھ دے دیا، میں نے تو لاکھ روپے کھانے میں شامل کیا، اس پہ اترانا شروع کر دیا. اللہ کہتا ہے ہم دونوں کو پسند نہیں کرتے، پہلے اترانے والا یا بعد میں اترانے والا. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو آپ بخل کریں، اوروں سے بخل کے لیے کہیں، خود بھی بخیل ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں نہ دیں. کہتے ہیں جی مسجد میں چندہ دے دیں، دوسروں سے کہتا ہے چھڈو جی مسجد کو بڑے پیسے نے، جڑے چلا رہا ہے خود لکھاں پتی بندہ ہے، آپ ہی چلا لے گا، وہ اتنے فلاں جگہ تے دینے. حالانکہ حق کس کا ہے؟ تو محلے کی مسجد ہے اس کا، جہاں آپ بجلی استعمال کریں، جہاں آپ پانی استعمال کریں، جہاں آپ نمازیں پڑھیں، حق اس کا ہے. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب صدیق سے کہا بلال کو خریدنے جانا ہے تو میرا حصہ بھی شامل کرنا. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق خرید سکتے تھے. خیر جناب صدیق خرید کے لے آئے، آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا میرے پیسے بھی ڈالنے. تو رونے لگے، یا رسول اللہ ابو بکر بھی آپ کا، اس کا مال بھی آپ کا، بلال بھی آپ کا، ہم تو سارے آپ کے غلام ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ میرا حصہ بھی شامل کر لینا. ضرورت نہیں ہے ان کو، نہیں ہے آپ کو، تو ہمیں تو ضرورت ہے یا نہیں ہے. فرمایا الذین یبخلون، وہ جو آپ بخل کریں، ویأمرون الناس بالبخل، اوروں سے بخل کے لیے کہ نہ دیں وہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں. اللہ نے تم دیتا ہے تو روئی جاننا ہے، روئی جاننا ہے، روئی جاننا ہے. میں کوئی ہے کچھ نہیں، میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا. تو اللہ کا شکر ادا کرو، لوگوں سے کہو اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم پہ رب کوئی نعمت عطا فرمائے، تم پہ کوئی احسان کرے تو چرچا کیا کرو. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.
والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچتے ہیں وہیں دینا ہے جہاں پہ گروپ میں میسج لگے جی فلاں صاحب نے 5,000 روپیہ دیا دکھاوے کے لیے، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ کیوں، بھئی لوگ جب تک دکھاوا نہ ہو پیسے نہیں دیتے۔ کوئی تو اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو بغیر دکھاوے کے مال خرچ کرتے ہیں، جو بغیر دکھاوے کے کام کرتے ہیں، اور سرکار نے انہی کو بشارت دی۔ حضور نے فرمایا طوبیٰ للمخلصین اولئک مصابیح الہدیٰ، خوشخبری ہو مخلصین کو کہ یہ چراغ ہدایت ہیں۔ تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلمہ، جب تمہیں ہر طرف اندھیرے نظر آئے نا، ان کے پاس بیٹھا کرو، اللہ تمہیں روشنی عطا کیا کرے گا۔ ہیں تو صحیح، جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں، ہاں مگر ایسے بھی ہیں۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت پر۔ ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وانفقوا ما رزقهم اللہ، اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے۔ وکان اللہ بہم علیما، اور اللہ ان کو جانتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اور اگر کوئی نیکی ہو یضاعفها، اسے دگنا کرتا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اللہ اکبر، تو کیسی ہوگی وہ گھڑی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ جناب عبداللہ بن مسعود سے کہا تو مجھے قرآن تو سنا، تو مجھے قرآن سنا۔ تو جناب ابن مسعود کہنے لگے قربان جائیں کہ جن پر قرآن اترا ہے وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے قرآن سنا۔ صحابی کو عرض کرنے لگے سونیا قرآن تو آپ پہ اترا ہے، میں سنا۔ حضور نے کہا میرا دل کرتا ہے جو مجھ پہ نازل ہوا ہے میں کسی اور کی زبان سے سنوں۔ وہ ایک روایت ہم اکثر سنتے پڑھتے ہیں کہ حضرت حسان نے عرض کیا رسول اللہ میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں، یہ سرکار نے فرمایا تو مجھے قرآن سنا، میں تیرا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، حضور سنتے رہے۔ یہ آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسی وہ گھڑی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ اور نگہبان بنائیں گے۔ جب یہ آیت آئی نا سرکار نے رونا شروع کر دیا، بڑا روئے۔ دیکھیے رویا صرف غم کی وجہ سے نہیں جاتا، بعض اوقات خوشی کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے۔ بعض اوقات کو کیفیت ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان رونا شروع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ کعبہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے نا تو بندہ اندر تک کانپ جاتا ہے، اور روضہ رسول پہ جب آخری نظر پڑتی ہے تو پھر آنسو اندر نہیں ٹکتے، آنسو جھلملانے لگتے ہیں۔ جب سرکار سے الوداعی اجازت لی جاتی ہے یا رسول اللہ اب اجازت ہے، تو کیسا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو جب سرکار آخری اجازت عطا فرماتے ہیں تو پھر آنسو نکل ہی آتے ہیں۔ تو سرکار رونا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت حجت کریں گی، پیغام پہنچایا، پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ کہتا ہے ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، جب حجتیں پیدا ہو جائیں گی نا محبوب ہم آپ سے کہیں گے آپ گواہی دیں ذرا، تو سرکار کی گواہی پر پھر نتیجہ قائم ہوگا۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، لو تسوی بہم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے۔ یہ جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی، اور اے محبوب ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اگر یہ نماز میں آیت پڑھی جائے، اور خشوع و خضوع کا مطلب ہم نے پڑھا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ہمیں پتہ بھی ہو،
تو جب یہ آیت آئے گی سرکار کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ تو یہ جو بعض بدبخت کہتے ہیں نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو گدھے کے خیال سے بھی بدتر ہے، کتابوں میں لکھا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے، آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے۔ تو جب سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو قل کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہیے۔ آپ کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، کیا آرزو کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔